رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر، اور ہمارے رمضان دسترخوان سے یقینی طور پر ہماری خواتین کا پسندیدہ پروگرام اب ختم ہوا ہے، اور اب ہمارا آغاز ہو رہا ہے رحمت ہے مہمان کا، ہماری اس میمن ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور آپ نے یقینی طور پر اب تک ہمارے اب رمضان ٹرانسمیشن میں اور آئندہ آنے والی ٹرانسمیشنز میں کئی مہمانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن آج یہ مہمان جو ہیں میرے اپنے دل کے بھی بہت قریب ہیں، کیونکہ میں ان کو بہت ہی باریکی کے ساتھ فالو کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کن کن صلاحیتوں سے ہماری برادری کے اس نوجوان کو نوازا ہے، شاید یہ میرے لیے اور پوری برادری کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں میٹرو ون نیوز ٹی وی کے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا، لیکن شاید میں جب ان کی جو اور بہت ساری کارکردگی، یہ پرفارمنس ہے، وہ آپ کو گنوانے جاؤں گا تو آپ خود اش کر اٹھیں گے. اور آپ جو ہے وائس آف سندھ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. وائس آف سندھ اٹ سیلف ایک ابھرتا ہوا ٹی وی چینل ہے، ایک میڈیا کا بڑا پاور ہب بننے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی سرپرستی میں. فارنسک ایکسپرٹ ہیں، شاید یہ لفظ مجھے کہنا نہ آتا ہو پراپرلی، لیکن یہ ایک ایسی کلا ہے جسے میں اور آپ ہمیشہ فالو کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے کرائم یا کسی بھی ایسی ضرورت میں ان ایکسپرٹس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اس پر بھی آج بات ہونے والی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ابو آل میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسے نوجوان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو الیکٹڈ ممبر ہیں انٹرنیشنل ایمی ایوارڈ کا. تھوڑا سا میں سلسلہ آپ کو اس انداز سے بتا دوں کہ انٹرنیشنل اکیڈمی آف ٹیلی ویژن آرٹ اینڈ سائنسز، جس طرح سے فلم کا ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ آسکر ایوارڈ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن اور آرٹ سے متعلق لوگوں کا یا ان کے فنکاروں کا یا ان کے ٹیکنیشینز کا، میں کہوں پروڈیوسر ڈائریکٹرز، اس کا سب سے بڑا ایوارڈ ایمی ایوارڈ ہے. اور یہ واحد پاکستانی ہیں جو اس الیکٹڈ باڈی کا حصہ ہیں پاکستان کی جانب سے. میں یوں کہوں کہ دنیا بھر کے آرٹسٹ کے درمیان یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر ہارون. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ. عصر اور مغرب کے اس وقفے میں اور افطار کے اتنا قریب، شاید چہرے پہ آپ کی اتنی حشاش پشاش چہرہ جو آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے، شاید یہی وہ نوجوان ہے جو اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ آج اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس وقت پہ ہمارے ساتھ موجود رہنا آپ کے لیے، ہمارے لیے اور آپ سے لیے بڑے اعزاز کی بات. نہیں سر، یہ تو آپ کی شکل دیکھ کے وہ مجھے اتنی چہرے پہ آ گئی. وہ غالب کو شعر ہے نا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں ایک بیمار کا کیا بات ہے. واقعی ہمیں رمضان ٹرانسمیشن ایک بیمار کر دینے والی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا اوور برڈن معاملات ہوتے ہیں سارے، اور رمضان اور اس پہر کے اندر جب اس قسم کے مہمان آ جاتے ہیں تو ہمارے چہرے بھی حشاش پشاش ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اس وقت وقت دینے کے لیے. بڑی تفصیلی گفتگو آپ سے ہونے والی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ناظرین کرام آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آغاز کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، حضور کی تعریف و ثنا کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان قاضی صاحب. نعمان صاحب، آج عطا ہو جائے کچھ ایسا کلام جس سے ہماری آج کی محفل معطر ہو جائے. تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا. منبر تیرا عرش بنی، منبر تیرا عرش بنی، یا رحمت للعالمین. تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا.
میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، تو اثر میں دعا تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا، ہاں تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا، میری گھر سانس تو خونی چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، 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 تو اثر میں دعا تو کو جامل کو جا، تو کو جامل کو جا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا صفِ انبیاء کے امام، میرے آقا صفِ انبیاء کے امام، نام پر جن کے لازم درود و سلام، لازم درود و سلام، لازم درود و سلام، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد نعمان قادری صاحب، سبحان اللہ، ماحول کو اپنا غلام بنا دیا آپ نے اس شاندار کلام کے ساتھ، اس شاندار ادائیگی کے ساتھ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ اور اتنا روپاور آغاز ہو جائے ڈاکٹر صاحب تو پھر یقینی طور پر ایک ماحول اٹ سیلف جو ہے نا ہم سب کو بھی اب اسی گرویدہ بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کروں گا باقی تمام چیزیں چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا باصلاحیت مختلف، مطلب میں کہوں گا کہ آج میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر بھی رہا تھا کہ میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کے کس کونے سے کس چپے سے کوئی سوال لاؤں تو ڈاکٹر صاحب شاید اس پہ جتنی دیر چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ کی محبت ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کروں گا اسی ایوارڈ، اسی الیکٹڈ باڈی سے جہاں اب تک پاکستان سے کوئی نہیں گیا یا نہیں جا سکا، جہاں ہمارے پڑوسی ملک کے بے شمار لوگ جو ہیں اس ایمی ایوارڈ کے ممبرز ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کھلی اور آپ ایوارڈ کے لیے منتخب، اس الیکٹڈ باڈی کے لیے منتخب ہو گئے، کیسے ہوا یہ پروسیس؟ اس تھاٹ پروسیس کے پیچھے کتنے لوگ رہے اور آپ نے کیسے سوچا کہ یار یہاں بھی اپنی
قلم آزمائی یا تالا آزمائی کرنی چاہیے. جی سر, بہت محبت, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ان پیارے الفاظوں کا. ہم تو سیکھتے ہیں آپ سے, آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور ایک نہیں بہت عرصے سے آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے اگر کچھ علی گوڈل جیسے دوست ہو نا تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو علی بھائی جیسے دوست. اچھا, ایمی ایوارڈز بیسیکلی میں تصدیق کروں کہ میں پہلا نہیں ہوں ابھی, میں کرنٹلی اس وقت جی جی, کیونکہ بہت عرصے سے وہ نہیں ہے, کوئی ممبر نہیں بنا. تو دوست یار تھے, انہوں نے لابی کی. آبویسلی آپ کو اس طرح کی چیزوں میں لابی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو نامینیشن چاہیے ہوتی ہے, اور پھر آپ الیکشن میں جاتے ہیں. اور الیکٹڈ باڈیز میں آبویسلی انڈینز بھی ہیں اس بورڈ پہ, تو پھر اس میں الیکٹ ہونا تو آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک لابی آپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک لابی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکتا کپور ہیں, شی از ان دی جو بالاجی ٹیلی فلمز والی ہیں, اسٹار پلس والی, شی از دی آلسو بورڈ آف ڈائریکٹرز دیئر. مگر خیر, تو یہ کہ لابی کی وہاں گئے, اور ایک طرف آبویسلی تھا کہ پاکستان, ایک اسپیس دیکھا کہ بھائی گیپ دیکھا کہ پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے. تو ان سے بات چیت ہوئی, ان سے انٹرویو سیشنز ہوئے, سیریز آف انٹرویوز ہوئے. تو پھر میں نے کیا کہتے ہیں کہ اس میں پھر فائنلی اللہ نے ہو گیا کرم کیا, لابی ہوئی, چیزیں ہوئی, تو ممبر بن گئے. اگست میں آئی واز الیکٹڈ, دس اگست آئی واز الیکٹڈ 2025 میں, الحمدللہ. تو بس یہ کہ کوشش کرنی کہ پاکستان کا نام, پاکستان کا وہاں پہ جو ہمارا آرٹ ہے. دیکھیں, میں ابھی بھی بہت مانتا ہوں کہ اگر ہم بھارت سے بات کریں, ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے یوزلی, تو جو ٹیلی ویژن ہمارا ہے پاکستان کا, وہ بھارت کے ٹیلی ویژن سے بہت ہی زیادہ آگے ہے. ہمارے ڈراماز, ہماری اسٹوری ٹیلنگ, ہمارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو آرٹسٹ اگر وہاں ہوتے ہیں, انڈیا میں ہوتے ہیں, کسی بڑی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ہماری اس طریقے سے ہماری آڈینس نہیں ہے, اس طریقے سے ہماری ریچ نہیں ہے ہماری, تو کوشش کر کے اس ٹیلی ویژن کو وہاں بھی پروموٹ کرنا ہے. اور یہ ہے کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس سال دیکھیں نومبر میں جائیں گے انشاءاللہ, آئی ول بی گوئنگ ٹو انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز. کوشش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا کوئی ڈرامہ بھی نامینیٹ کرائیں. کیا بات ہے, یہ تو بڑی اعلیٰ ترین. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہیں آپ کا ہو, مطلب آپ ہی کی سرزمین سے گیا ہوا بندہ اس بڑے جو ہے منچ پر, اس بڑے اسٹیج پر آپ کی نمائندگی کر رہا ہو, تو موقع تو ضرور ملتا ہے. یہ موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے, پورے پاکستان کے آرٹسٹوں کے لیے موقع ہے, پورے پاکستان کے میڈیا سے وابستہ لوگوں کے لیے موقع ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اور اسے کیچ کریں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی میڈیا, آپ بڑے کین پلرز میں سے ایک ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یہ میڈیا پرنٹ میڈیا سے بھی وابستگی ہے آپ کی, لکھتے ہیں آپ میگزینس کے اندر اور لیکچرز آپ کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر. ایز این پریزیڈنٹ میٹرو ون نیوز ٹی وی, ایز این پروجیکٹ ڈائریکٹر وائس آف سندھ, پاکستان کے میڈیا کو اس وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ میں کسی ملک سے کمپیریزن نہیں کر رہا, کیا پاکستان کے اپنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس لیول پر پہنچ چکے ہیں یا مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سر, روم امپروومنٹ کا روم تو ہر جگہ ہوتا ہے, نو ون از پرفیکٹ. مگر میں تھوڑا سا پاکستانی میڈیا کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں ریسورسز ہماری کم ہیں, ہماری ریسورسز اس طریقے سے نہیں, ہماری آڈینس بھی اس طریقے سے نہیں, اس میں بھی وی آر پرفارمنگ. آپ یقین مانیے ابھی جو ہمارا پاکستان بھارت کا جو ٹاکرا ہوا, جس میں 6-0 ہمارا رزلٹ رہا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ہمارا میڈیا بند کیا انہوں نے. ہمارے جو اسٹارز تھے, فواد خان, ہانی, ان کی نیکسٹ لیول فالوئنگ ہے انڈیا میں, تو ان کو ڈر لگا کہ یار یہ تو بہت زیادہ فالوئنگ ہو رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے مادھیم کے ذریعے, ہمارے آرٹسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ملینز میں ویوز آتے ہیں, اور زیادہ تر مطلب جو ویورشپ ہوتی ہے, آپ کسی بھی ڈرامے کو دیکھیں, جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے ڈراماز ہیں, ہم ٹی وی کا ہو, اے آر وائی کا ہو, جو ٹاپ ریٹڈ, اس کی ریٹنگس کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اوورسیز, ناٹ اونلی پاکستانیز بٹ دا انڈین آڈینس, ہارڈ کور انڈین آڈینس, دے آر وہ مطلب ہماری فین فالوئنگ ہے ہمارے آرٹسٹوں کی. تو اسٹوری ٹیلنگ تو اچھی کر رہے ہیں نا ہم. دیکھیں, ایک کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, یا آپ کا جو ڈرامہ ہے, یا کہانی کار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہانی کہنا. تو ہم لوگ کہانی تو کہہ رہے ہیں نا, اور جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہے, اس لمیٹڈ ریسورسز میں ہماری پروڈکشنز تو نیکسٹ لیول ہو رہی ہیں, اور کوئی سرکاری سپورٹ بھی نہیں ہے, بس آڈینس کا سپورٹ ہے کہ آڈینس دیکھ لیتی ہے, آڈینس ایڈورٹائز کرتی ہے, اور کیا کہتے ہیں, تو کام تو ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا انٹرٹینمنٹ کی بات کریں. اگر ہم بات کریں ہمارے ہارڈ کور جرنلزم کی بات کریں, جو ٹی وی چینلز ہیں, تو اچھا ایک تو نیوز کیٹیگری ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کی. اچھا, میمن ٹی وی جو ہمارا ہے وہ ماشاء اللہ وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ رمضان ٹیلیویژن بھی کر رہا ہے, صحافت بھی کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی گل پلازا ہے جو انسیڈنٹ ہوا, جو ثانیہ ہوا, اس پہ علی بھائی کی جو کوریج تھی وہ نیکسٹ لیول تھی, لائک دیٹ واز, تو وہ بھی کام کرے. تو نیوز کے حوالے سے بھی ہم ایک ذمہ دار, ایک رسپانسبل جرنلزم ہم کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا پاکستان انڈیا میں ونس اگین 6-0 ریمائنڈ کراؤں,
بھارت کا جرنلسٹ آپ دیکھیں کس طریقے سے پروپیگنڈا الٹی، انہوں نے لاہور کا پورٹ فتح کر لیا تھا، وہاں پہ ہے ہی نہیں سمجھ. جی ہاں بالکل. اور پاکستانی میڈیا نے کس طریقے سے رسپانسبل جرنلزم کیا، پینک بھی نہیں کیا، اور اپنے سے ایک بڑی طاقت ہے اس وقت مقابلے میں ہم زیادہ پریشر ہونے چاہیے تھے نا، مگر ہمارے صحافی نے، ہمارے جرنلسٹ نے ایک رسپانسبل وے میں رسپونڈ کیا. تو اٹ شوز کہ وی آر میچور. دیکھیے اب صرف ایک ہی رہ گیا، بالی ووڈ کو ہم نے بیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، بس اللہ کرے وہاں بھی ہم بیٹ کریں گے آگے جا کے. کانٹینٹ اور کانٹینٹ میں رکاوٹیں خدا نہ خواستہ نو ڈاؤٹ کہ اب تو ہمارے پاس بڑا وائبرنٹ میڈیا ہو گیا اور بڑا اوپنلی ہر چیز کو ڈسکس بھی کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہم کانٹینٹ وائز یا جو اس پر قدغنے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ریموو ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ایگری. میں تو آزادی اظہار کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں. میں تو پی کا شیکا سب کو اوپنلی مطلب آئی نو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو نہیں روکیں، نہیں آپ روک سکتے بھی نہیں ہیں. صحیح. ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک پازیٹیوسٹ ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں دیکھو 95% مجھے آزادی ہے. آپ یہاں رضوان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا آپ کو علی بھائی کو کوئی سے کوئی کال ہوگی. کچھ بھی کریں آپ کریں، آپ فیشن پہ بات کریں، آپ اسپورٹس جرنلزم کریں، آپ ریلیجیس جرنلزم کریں، آپ کوئی مارکیٹنگ کریں، آپ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن پہ بات کریں، آپ ہیلتھ جرنلزم کریں، آپ سائنس جرنلزم کریں، نو ون از اسٹاپنگ یو. آپ کرائم رپورٹنگ کریں، نو ون از اسٹاپنگ یو. آپ لوگوں نے خود دیکھی میمن ٹی وی کی رپورٹنگ، شاندار رپورٹنگ تھی. مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ بیکاز میرا آپ سے تعلق ہے، آپ سے تو میرا کہ میرے فادر کے بھی ذاتی تعلق ہے، اور علی بھائی کے تو ہم سارے ہی فین ہیں، مگر اپارٹ فرام آبجیکٹیولی ایک معروضی طور پہ بات کریں تو آپ کو فریڈم تھی نا. کسی نے روکا تو نہیں نا؟ آپ کسی نے روکا، کسی کو نہ کال ان کو آئی نہ آپ کو آئی. علی بھائی مسنگ چلے گئے ناردرن ایریاز، پیسہ بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اس کا مطلب کہ 90%، اب ذری بات ہے 10% پولیٹیکل ہے. تو وی آر انشاءاللہ میچور ہوں گے آگے آنے والے وقتوں میں. یہ بھی چیز نہیں رہے گی انشاءاللہ. نو ڈاؤٹ. اچھا دوسرا اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈرامہ پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ڈرامہ اور ڈرامہ آرٹسٹ دنیا بھر میں، مطلب میں ہر، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کم، میں نے بھی اس ڈرامے کو ایک عرصے سے فالو کرتے ہوئے ہر کچھ دنوں کے بعد، ہر کچھ سالوں کے بعد ایسے سپر ڈوپر سٹارز جو ہیں وہ مطلب سامنے آتے ہیں کہ شاید لوگ ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں ان کی فین فالوئنگ، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ اگر کسی غیر ملکی کہ کانسرٹ میں چلے جائیں تو شاید اس گلوکار سے زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اسے پذیرائی ملتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. ہماری ہانیہ کا آپ نے ذکر کیا، ماہرہ خان، مطلب ہاں یہ اور میل میں دیکھا تو فواد، ہمارے سنگرز جو ہیں انہوں نے وہاں جا کے پڑوسی ملک میں جا کے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے. مطلب شاید ان کی جیسا اب ان کو شاید ایک آدھ کوئی مل گیا تو مل گیا، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹیپل چوائسیز تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی زرخیز، ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ساقی، کسی قسم کی سپورٹ کے بنا لوگ انڈیویجولی حیثیت میں آگے جاتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے میڈیا کرٹکس میں سوچوں گا؟ پازیٹیوٹی کی بات ہے یہ تو ہماری قوم کا کہ ہم وداؤٹ ریسورسز، وداؤٹ سپورٹ، اس سارے اس میں بھی ماشاءاللہ گرو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر تھوڑے سے بعد ایک ایسا سپر اسٹار آ رہا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اگر وہ انڈیا میں ہوتا تو نمبر 1 ہوتا. جی ہاں، تو ایسا ہی. تو یہ ہماری ایک وہیں کے زرخیز ہے، ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں، اور چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ پازیٹیو سائن ہے. اس کا مطلب کہ انشاءاللہ فیوچر ہمارا بہت برائٹ ہے انشاءاللہ. بالکل، اور ایسا ہی برائٹ رہے گا انشاءاللہ جب تک ہم پاکستان یا اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ملک نے ایسے ہی چلنا ہے، اور انہی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اپنی جگہ بھی سنبھالنی ہے. کسی زمانے میں یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی اب سے چند برسوں پہلے، میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ حکومتیں ہماری عوام کو جو فیسلٹیز دیتی ہیں، 125 ممالک کی اس اسٹڈی میں پاکستان کا نمبر کو 100 کے بعد آ رہا تھا. لیکن اسی دی ہوئی فیسلٹیز سے جو کم تر ہی صحیح ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے آپ کو کس طرح سے آگے بڑھایا، اس میں پاکستان کا 7واں نمبر. اتنی ٹیلنٹڈ پاپولیشن، اتنی ٹیلنٹڈ اور اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں. شاید دنیا اسی لیے ہم سے بہت زیادہ ڈرتی ہے. اگر دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو ہمیں ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ بول رہا ہوں کیونکہ آج میرا مقابلہ ایک بہت بڑے بولنے والے سے ہے تو مجھے بولنا پڑے گا. لیکن اس وقت مجھے جو ہے وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی جو دیگر صلاحیتیں ہیں ان پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. کراچی
ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر، وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے۔ ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے، ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں۔ آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے، یقین، ایمانداری، ڈیلیوری۔ اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ہم عمارت نہیں مستقبل بناتے ہیں۔ Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ خوش آمدید ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ڈاکٹر عمیر ہارون ہیں ہمارے ساتھ، اور اب جو میں ان سے بات کر رہا ہوں فورینسک ایکسپرٹ ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اب تک تو ہم نے اس کی کچھ اور تعریف سنی ہے، ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں مختلف یونیورسٹیز میں اپنے لیکچرز بھی کرمنالوجی اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر دیتے رہے ہیں، لیکن آج ہم ان سے پوچھیں کہ ایکچولی یہ فورینسک ایکچولی کیا ہے، اور کس انداز سے اگر اس شعبے میں شوق رکھنے والے نوجوان جانا چاہیں تو اس کا راستہ کیا ہے جانے کا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کیسے دیکھیں گے اس کو؟ سر دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، جیکوس روسو نے کتاب لکھی سوشل کانٹریکٹ آج سے 300 سال پہلے۔ اس کے بعد سماج کا، سوسائٹی کا ایک باقاعدہ ظہور پذیر ہوا نا، سوشل کانٹریکٹ ہوا کہ آپ سویلن، آپ شہری ہیں، آپ ایک سوسائٹی سے کانٹریکٹ میں ہیں۔ جب آپ کانٹریکٹ بریچ کریں گے تو آپ کرائم کریں گے۔ یہ جرم کی تعریف ہے اس وقت موجودہ۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی، مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ چیز جرم کیسے ہے، مطلب ریاست کے خلاف لکھنا یا کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو، تو بھائی آپ اپنی ریاست سے کانٹریکٹ میں ہیں، تو اگر آپ اس کانٹریکٹ کو بریچ کر رہے ہیں تو آپ نے جرم کیا، کرائم، اینڈ یو شوڈ بی پینلائز فار دیٹ۔ تو جب جرم ہوگا تو اس کی روک تھام کے اسباب کرنے کی ضرورت بھی ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اس کو روکیں گے، اس کو کرٹیل کریں گے، اس کو لمٹ کریں گے۔ صرف سزا دینا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بالکل صحیح۔ اس کو پریونٹ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے پہلے، آئندہ کو اس طرف نہ آئندہ کو اس طرح نہ کرنے سے پہلے روکا جائے، پلس اس کو جس نے کیا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں بھی لایا جائے۔ تو فورینسک کے لغوی معنی تو ہیں کہ قانونی، اور عرف عام میں اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس۔ کہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، کنفیشن ہوتا تھا، کہ کنفیشن کہ کسی مجرم نے اگر خود قبول کر لیا تو ہم نے مان لیا، یا گواہی ہوتی تھی کہ بھائی لوگوں نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد پھر سائنس ترقی کرتی گئی، تو اب آپ کی ہر چیز گواہی دیتی ہے، آپ کا ڈی این اے گواہی دیتا ہے، آپ کے فنگر پرنٹس گواہی دیتے ہیں نا، میں کس کے ہاتھ تیرا خون تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ تو پھر کنفیشن اور گواہی سے بڑھ کر پھر آبجیکٹیو سائنٹیفک ایویڈنس کی بنیاد ڈالی گئی کہ کس طریقے سے آپ کی ڈیجیٹل فٹ پرنٹنگ ہے، آپ کی سی ڈی آر ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کی کال ریکارڈ ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ کی فنگر پرنٹ ہے، اگر آپ نے کوئی اسلحہ استعمال کیا تو اس کی گولی آپ کے اسلحے سے نکلی ہے، اس کو پھر کرائم سین اٹ سیلف کے جو کرائم سین ہے اس پہ بھی وہ بات کرتا ہے کرائم سین آپ سے، کرائم سین ٹاکس، جو وہ بتاتا ہے کہ بھئی کون وہاں پہ آیا، کون وہاں پہ گیا، جرم کیسے ہوا، اسے کہتے ہیں کرائم سین ریکنسٹرکشن۔ تو یہ سب اور ان سب کا کام کیا ہے کہ سزا اور جزا میں
انصاف کے کٹہرے میں مجرم کو لانا اور بے گناہ کو مطلب کہ چھوڑ دینا. جی ہاں. اچھا مسلم فقہا ہمارے, چونکہ ہم آپ سے بھی سیکھتے رہے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے, اور علماء کرام کا بھی, حضرت علماء کرام کا بھی ہم تھوڑا بہت, تو مسلم فقہا کی ساری جو جورسپروڈنس تھی, جو قانونی ان کی جو لکھت پڑھت تھی, اس پہ یہ تھا کہ وہ گنہگار کو سزا دینے سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی بے گناہ. کیا بات ہے, یہی اسلام کا عدل و انصاف. اسلام کا, کیا بات, یہی اسلام کا, وہی تو ملا اسلام سے بہت سی چیزیں. تو فوکس یہی ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو سزا نہ دے دیں. تو فورینسک سائنس کے سائنٹیفک ایویڈنس کے ذریعے آپ گنہگار کو پکڑتے ہیں اور بے گناہ کو آپ سزا دیتے ہیں. تو میں تو خیر فورینسک تو بہت بڑی فیلڈ ہے, اور ہر فیلڈ کی سب شاخ ہے اس میں. میں جو میری تعلیم تھی وہ میں نے MBBS کے بعد جو میں نے فیلوشپ کی, پھر میں US بھی گیا امریکہ میں, وہاں بھی میں نے ایگزام دیا. وہاں بھی میں پاکستان کا پہلا شخص جس نے یہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ایگزام دیا اور پاس بھی کیا. تو وہ تھی فورینسک میڈیسن میں. تو وی ٹو ڈو, ہم پوسٹ مارٹمس کرتے تھے, ہم DNA فنگر پرنٹنگ. پھر میں آسٹریلیا بھی گیا, سنت پولیس کا میں کنسلٹنٹ بھی رہا ہوں شروع کے دور میں. پھر تو ہم صحافت میں آ گئے, تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے صحافت میں, آپ جیسے سیلیبریٹیز سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ تو چونکہ میڈیکل میں میری فورینسک میں میری کوالیفیکیشن تھی, تعلیم تھی, تو مجھے اس چیز کا شوق. کیا بات ہے, یعنی کہ یہ شوق آپ کو تھا اور آپ نے اس کو پوری طرح انجوائے کیا, بلکہ صرف جو ہے وہ لمیٹڈ حد تک نہیں رہے, آپ گئے تو پھر گہرائی تک اترے اور دنیا بھر میں اس شعبے سے متعلق جہاں سے جو کچھ آپ کو ملتا رہا وہ آپ نے حاصل کرتے رہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لمیٹیشنز نہ رکھیں اپنے شوق کی یا اپنے کسی بھی تعلیمی, آپ ڈیپتھ میں جائیں, اس سے آپ اپنا پروفیشن بناتے ہیں یا نہیں بناتے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے اس شعبے میں, اس پرٹیکولر شعبے میں جس کا آپ کو شوق ہے, اس میں آپ نے کتنا سیکھا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ. اور سب نوجوان, ملک کا نوجوان, بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, مایوس ہو گیا ہے, لیکن باوجود اس مایوسی کے جہاں ہم دیکھتے ہیں تو کامیابیوں کا سلسلہ بھی اسی تواتر کے ساتھ جاری ہے. کیسے دیکھتے ہیں وطن عزیز کے نوجوان کو؟ ہم وہ پاپولیشن ہیں, دنیا کی ان پاپولیشنز میں سے ایک ہیں جہاں نوجوان کثرت سے پائے جاتے ہیں, اور اسکلڈ نوجوان جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی سپورٹ اور مل جاتی تو شاید ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اس حالات میں بھی الحمدللہ کام جاری ہے. کیسے دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کہ اس فیوچر کو وطن عزیز میں؟ دیکھیے میں تو صرف کوٹ کروں گا, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں انجینئر حمیر میمن صاحب نا, وہ بھی ماشاءاللہ سے وابستہ ہیں. تو وہ اکثر ہمیں کہتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت مطمئن ہوں کہ ہمارا نوجوان وہیں کہ اتنی کم ریسورسز کے بعد بھی پرفارم کر رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ تو اپارچونیٹی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اپارچونیٹی ہے کہ آپ کا نوجوان زیادہ ہے تو آپ کی ورک فورس زیادہ ہے. بالکل. تو اگر آپ کی نیشن میں اتنی زیادہ ورک فورس, کیونکہ بہت سی نیشنز ہیں وہاں پہ نوجوان نہیں ہے, چائنا میں نوجوان کم ہے چونکہ بچے پیدا کم ہو رہے ہیں, تو وہ جو اور ایج مطلب کہ وہاں پہ ایوریج ایج زیادہ ہے, صحیح, تو وہاں پہ نوجوانوں کی تعداد کم ہے. ہمارے پاس نوجوان بہت ہیں, تو یہ تو اپارچونیٹی ہے کہ اس کو کس طریقے سے اسٹیٹ, کس طریقے سے ریاست یا معاشرہ اس کو اپنے فائدے میں کنورٹ کرے. برین ڈرین ہو رہا ہے, یس لوگ جا رہے ہیں, مگر یہ بھی اپارچونیٹی ہے. دیکھیں لوگ جو باہر جاتے ہیں ریمیٹنس چلاتے ہیں, آپ کی اسکل مائگریشن ہو رہی ہے, ایسے تو نہیں کہ یہاں پہ قحط پڑ گیا, یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ ہیں, کوانٹٹی ہے. تو اگر ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں تو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اگر ایک ورکر لیبر باہر جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, UK میں اور افریقہ میں, کہیں بھی جا رہی ہے, تو وہاں سے وہ اپنی فیملی سے کنیکٹ ہیں, تو وہ ریمیٹنس بھیجیں, اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ایسا ہی, بالکل ایسے. تو میں تو وہی انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ پازیٹیو دیکھو آپ, ہاؤ اور ایک اور بات میں بتا دوں ناظرین کرام, کب ہمیں امریکہ کا یا UK کا ہم گئے ہوں اور ہمیں وہاں پہ ویزا کے لیے لائن میں نہ لگنا پڑا ہو, آپ کو ویزا مل گیا ہو یا نہ ملا ہو, کھڑکی پہ پہنچ گئے ہوں. یہ تو سالوں سے چل رہا ہے کہ آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آج رش لگ گیا ہے یہاں پہ, تو یہ رش اب سے پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. دنیا میں آنے جانے والوں کے کا رش تو لگا رہتا ہے. اس کو یہ ویلیو بنانا کہ شاید ہمارے ملک میں کچھ نہیں رہا, شاید یہ زیادتی ہوگی, یہ الگ بات ہے کہ آپ اور ہم کہاں تک ہمارے ملک کو اپنی ذات کی حد تک فائدہ پہنچا پا رہے ہیں, یہ ایک الگ سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, شہر کراچی جہاں میں اور آپ بستے ہیں اور جہاں کی حالت زار میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, بڑا میڈیا پہ بھی اس کا بڑا شور رہتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی طور پر ایز این کرٹکس میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ انتظامی طور پر ہمیں ضرورت ہے بہت بڑی تبدیلیوں کی کہ شاید عوام الناس جو آج شاید کچھ زیادہ تکالیف کا رونا رو رہی ہے, اس میں تھوڑا سا کمی آ سکے؟ نہیں سر, بالکل ضروری ہے. اس پہ تو ایک جنگی بنیادوں پہ ریفارم کی ضرورت ہے, اور ظاہری بات ہے پورے ملک کی حالت بری ہے. شہر کراچی چونکہ ایک
منی پاکستان ہے نا, معاشی ہب ہے, معاشی ہب ہے, منی پاکستان ہے. ہر پاکستان ایک گلدستہ ہے, پاکستان کے ہر علاقے کا رہنے والا شہری یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہے اور اچھی کوانٹٹی میں ہے. تو شہر کی حالات تو مطلب واقعی اس پہ ایک شعر سنانا چاہوں گا. بالکل ہو جائے, آئی ڈونٹ نو اس کے بعد وہ شعر کے بعد میرا کیا ہوگا, مگر وہ کہتے ہیں کہ امیر شہر تھک چکا ہے اب کی بار, امیر شہر تھک چکا ہے اب کی بار, امیر شہر کی اولاد شہر لوٹے گی. ہاں, امیر شہر کی اولاد شہر لوٹے گی. میں بے شک اتنا ہو یا نہ ہو, شاعر نے نہ جانے کن مقصد کے لیے کس وقت یہ شعر کہا ہوگا, لیکن بات یہی ہے کہ کم و بیش ہم سب امیر شہر ہیں اور ہم سب نے جو ہے اس شہر کو لوٹنے کی ٹھان لی ہے. کہیں سے کوئی اچھی آواز سننے کو نہیں مل رہی. سوشل میڈیا استعمال کیا جائے تو یہ جو ہے ہمارے لیے سرخاب کے پر ہیں, ایسا ہی, اور اگر ہم نے استعمال اس کا غلط کیا تو یہ تیز دھار تلوار ہے. کیسے دیکھتے ہیں ایز این میڈیا پرسن, سینئر میڈیا پرسن, کہ سوشل میڈیا کہاں جا رہا ہے, ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں کتنا الجھا ہوا ہے اور کتنا اس کا پازیٹیو یا کتنا اس کا نیگیٹو فائدہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے سر, نیگیٹو فائدہ مطلب نیگیٹو جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے, چونکہ ایک رانگ پرسیپشن, کوئی بھی وہ چرچل کہتا تھا نا کہ سچ جب کپڑے بدل رہا ہوتا ہے جھوٹ دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کی فائدہ تو ہوا کہ ہمیں الحمدللہ ہم سوشل میڈیا پہ علماء کرام کی باتیں, نعت خواں چیزیں, مذہبی اچھی چیزیں بھی جا رہی ہیں نو ڈاؤٹ, مگر یہ کہ جھوٹ بھی نا بڑی باریک طریقے سے نا وہ جھوٹ بھی پروپیگیٹ ہو رہا ہے. بالکل. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے مایوسی آتی ہے, نا امیدی آتی ہے, ملک کے خلاف ایک جو سینٹیمنٹس آتے ہیں, معاشرے کے خلاف سینٹیمنٹس آتے ہیں, ہمارے اسٹیبلشڈ جو نارمز ہیں جو ہم مطلب صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کو بھی لوگ ایک جھوٹی بنیاد پہ, رانگ بنیاد پہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہسٹوریکل ریویژنزم بھی ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں فیک ویڈیوز, فیک چیزیں بنا کے. تو سوشل میڈیا رسپانسبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا کیسے چلانا ہے, ساتھ ساتھ کس طریقے سے چلانا ہے, کیسے چلانا ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے. تو نوجوانوں کو فیک نیوز آئیڈینٹیفیکیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ پڑ جائے. اب دیکھیں آپ چونکہ ماشاء اللہ سینئر ہیں اور ہم نے آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے کہ کوئی خبر میں آپ کو دوں تو آپ بولیں گے, اب دیکھ کے بولیں گے وہی غلط ہے, ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, چونکہ وہ آپ کا تجربہ ہے. اور جو لوگ پرنٹ میڈیا سے وابستہ رہے وہ تو فوراً پکڑ لیتے تھے نا کہ ہمارے سینئرز بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی فیکٹ. مگر ینگ اور نئے لوگوں کو, انفیکٹ ہمارے کچھ کم پڑھے لکھے یا جو اس طرح کے لوگ ان کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ میجورٹی میں ہے ایک طریقے سے, تو وہ پھر اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں, وکٹم بن جاتے ہیں. اور پھر جب وکٹم بنتے ہیں تو وہ اوپینین فارم کر لیتے ہیں. جب اوپینین فارم کر لیتے ہیں تو obviously masses میٹر, کہ زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو, تو وہ میٹر کرتی ہے. تو اس لیے بہت باریک ہے. اب دیکھیں نا, آج کی خبر تھی کہ فائر وال بھی فارغ ہو گئی, تو فائر وال لگائی تھی, اور وہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے. میرے خیال سے سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہو سکتا, آپ نے ایجوکیٹ کرنا. ہاں, کیا بات ہے. ایجوکیشن از دا اونلی کی. یہ کسی بیریئر سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ دماغوں کو ترتیب دینا ہوگا, ان کو وہ نالج دینی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آخر چلتے چلتے سوشل میڈیا ہی کا ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے برا ایلیمنٹ اگر چاہیں تو نہیں ہو سکتا اور اچھا بھی نہیں ہو سکتا, اے آئی. مطلب آج میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں ہیں اور ہمیں کوئی بٹھا دے کسی اور جگہ پر, ایسا ہی. یہ جو ریولیوشن آیا ہے یہ کتنا نقصان دہ ہوگا, جہاں پر لوگوں کو اسے استعمال کرنے کی, میں تعلیم نہیں کہوں گا, میں تمیز کی بات کروں گا. اسے استعمال کرنے کی تمیز ہی جب ہم میں نہ ہو تو ہم اس کو کہاں تک لے جائیں گے؟ دیکھیے, اے آئی وہی کے نقصانات بھی بہت ہیں, فائدے بھی بہت ہیں. میں ابھی آنے سے پہلے کل ہی میں ایک لیکچر سن رہا تھا, ایک ہمارے TRG کمپنی کے ون آف دی فاؤنڈرز ہیں ضیاء چشتی صاحب, انہوں نے ایک لیکچر دیا پیرس میں. انہوں نے اس لیکچر میں بتایا کہ کس طریقے سے جب ہمارا کیلکولیٹ کرنے کی, کمپٹیشن کی جب کیپیسٹی بڑی انسانوں کی, تو پہلے پرانے دور میں جی ڈی پی ہوتا تھا. جی ڈی پی کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی ملک کو جانچنے کا, جی ڈی پی گروتھ جو ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے, تو جی ڈی پی کیا ہے, تو اس پہ وہ $50 سے شروع ہوتے 1000 5. ابھی تو کہتے ہیں جیسے جیسے انسان نے کیلکولیٹ کرنے کی کیپیسٹی بڑھی. دیکھیں نا, پرانے دور میں, آج سے پرانا دور بھی کیا, آج سے 50 سال پہلے ایک سپر کمپیوٹر اصطلاح ہوتی تھی. اس سپر کمپیوٹر سے زیادہ فنکشن آج آپ کا جو آئی فون ہے وہ زیادہ, اس کو زیادہ کیپیسٹی ہے کیلکولیٹ کرنے کی. اب اے آئی اس کا ایک اس وقت مظہر ہے, اس کا شاہکار ہے, وہ فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے. اے آئی نے کبھی انسانوں کو ٹیک اوور نہیں کرنا. یہ بھی ایک مت ہے کہ اے آئی ہمیں ٹیک اوور کر لے گا, نہیں. اے آئی سے بہت ساری جابس ختم ہوں گی مگر نئی جابس بھی آئیں گی.
GDP بڑھے گا, ایوریج لائف بڑھے گی, کیا بات, انسانیوں کی بیماریاں ختم ہوں گی. یہ کیا, اور کیا کہتے ہیں کہ AI سے بہت سے فائدے ہونے جا رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ obviously AI کچھ ہاتھوں میں جائے گی اور پھر ان کو زیادہ طاقتور بنائے گی. کچھ ملک بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کارپوریشنز بھی ہو سکتی ہیں, تو نقصان تو ہے, فائدے بھی ہیں. تو بس یہی ہے کہ اس پہ بہت محنت کرنی ہوگی, بہت سوچنا ہوگا, اور بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اور اس کے نقصان کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. کوئکلی ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کا سلیبس چینج ہونا چاہیے؟ ہمارا جین زی آج جس حوالے سے میں نے پڑھ لیا, اس کے بعد پھر آپ کی نسل نے پڑھ لیا, اب جو نسل پڑھنے جا رہی ہے, اس کو ہم نے اگر یہ کام نہیں سکھایا, یہ بات نہیں سکھائی, یہ تربیت نہیں سکھائی, سر ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے نقصان اٹھائیں گے ہم. سر سلیبس تو ریوائیو کرنا پڑے گا. ویسے میں جین زی کا بہت بڑا فین ہوں. کیا بات, میں تو جین زی کو, مطلب میں کاش میں جین زی کو, آئی وانٹ ٹو ری بورن, اینڈ وہ جین زی, میرے گھر میں ایک جین زی ہے, باقی جین الفا ہیں, مگر بٹ دے آر ویری, ان کی انرجی, ان کا اسکل, ان کا ایوریج IQ, مطلب آئی ڈونٹ نو وائی یہ ہم ان کو فائدے میں نہیں لے پا رہے, ریاست کیوں ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہی. دیکھیں ملینیلز تھے, ہمارے دور کے جو ملینیلز تھے, انہوں نے فیس بک بنایا, صحیح نا, انہوں نے چیٹ GPT بنایا, یہ سارے جو AI کے ٹولز ہیں انہوں نے بنایا. آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ وہ جین زی بنا کے لائیں گے, کس لیول پہ جائیں گے وہ, ان کی اتنی انرجی, یہ AI کے ساتھ گرو ہے نا, یہ AI سے ساتھ گرو ہے. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا, جب ہمیں کوئی چیز پڑھنی ہوتی تھی, ہم آپ جیسے سینئرس کے پاس آتے تھے, کہتے تھے, پھر آپ بتاتے یار فلاں کتاب دیکھ لو, فلاں چیزیں دیکھ لو, آپ لوگ ہمیں نوٹس دیتے تھے کہ یار وہ میں نے پڑھا تھا, اسی سے پڑھ کے پاس ہو جاتے تھے. ان کا تو ایک کلک پہ AI ہے نا, کچھ پڑھنا ہے AI, چیٹ GPT, جیمنائی, جتنے بھی AI ٹولز ہیں, گوگل ان کے ساتھ, تو وہ اس سے وہ پوچھ کے, تو ان کا جو انفارمیشن ہے وہ تو نیکسٹ لیول. اوبیسلی ہم لوگ زیادہ ایکسپیرینس, زیادہ صابر لوگ ہیں, چونکہ ہم نے بہت مشکل سے چیزیں سیکھی ہیں. ایکسیس ٹو انفارمیشن واز لگژری ایٹ دیٹ ٹائم نا, ایون سٹی سینٹرز لائبریری کی ممبرشپ بھی لگژری تھا. یو نیڈ ٹو پے, یو نیڈ ٹو ہیو ایکسیس, سفارش ہوتی تھی, کسی آپ جیسے بندے کو کہنا پڑتا تھا. انٹرنیٹ ہمارے سامنے جب آیا, انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اندر جتنے سوالات ہیں نا, وہ کم از کم میں آپ سے ضرور کر لوں. بالکل. پوئٹری آپ کا بڑا اچھا شوق رہا, اور میں تو آپ کی پوئٹری جب بھی آپ کسی نہ کسی انداز میں سامنے آتی ہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پر, میں ضرور وہاں ٹھہرتا ہوں, رکتا ہوں. نارملی ہماری اسکرولنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کیسے شوق پیدا ہوا, اور ایک جو ہے تربیت یافتہ شاعر یا شغف رکھنے والے شاعری کا کیسے یہ کیسے اندر آتا ہے جدید ٹیکنالوجی میں, جدید دور کی بات کر رہا ہوں, اور جدید شعراء میں ساتھ ہی ساتھ یہ جدید شعراء میں آپ کا پسندیدہ شاعر؟ دیکھیے سر, میں شاعر تو نہیں ہوں, میں پڑھت کرتا ہوں, مجھے پڑھنے کا شوق ہے, نیریشن کا شوق ہے, اور شاعری پڑھنے کا شوق ہے. تو سر ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, بچپن میں ہم تھے, ہمارے, میں نام لوں گا ضرور, امین عادل صاحب ایکسیلنس کے جو روئے رواں ہیں, وہ ہمیں پڑھاتے تھے, تو وہ شاعری, ان سے ایک شاعری اچھی شاعری سننے کا ملا. پھر پڑھتے گئے, پھر تو خیر ٹاپ کے شعراء سے ملے. پھر ہمارے فرینڈ سرکل میں کچھ لوگ ہیں, انجینئر عمر محمد صاحب ہیں, احسن لکھانی صاحب ہیں, یہ بڑے ادب دوست اور ادب, تو انجینئر صاحب تو بہت اچھا پڑھت کرتے ہیں, مجھ سے اچھی کرتے ہیں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے بھی ایک آدھ دفعہ موقع ملا ہے آپ کی اس چائے کی, آپ بھی تو آئے تھے سر, بالکل, ایک محفلیں جو سجتی تھی ہماری, تو وہ جنگ پریس کے آگے, بالکل, تو وہ ہم شاعری کرتے تھے. تو بس سر شوق ہوا, اچھی چیز ہے, پوئٹری آپ کو بتاتی ہے انسانی فلسفہ, انسان بیسیکلی سر انسان ہے نا. اچھا, میں ایک بہت بڑے سیٹ ہیں, اگر ٹائم ہے تو میں بتاؤں. بالکل بالکل. میں نے پوچھا سر آپ نے پیسہ کیا مطلب نالج, کیونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, نام نہیں لوں گا, آپ جانتے ہیں ان کو, آپ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں میں کہا کیا اسکل تھا, پڑھائی لکھائی ہے نہیں, تو مطلب کیسے اتنا پیسہ بنا لیا ٹاپ. تو دو اسکل ضروری ہیں, میں 2 اسکلس ضروری ہیں. کہتے ایک ہے مردم شناسی, یعنی سائیکولوجی, کہ آپ ہیومن بیہیویئر, ہیومن انڈرسٹینڈنگ, کہ انسان کیسے سوچتا ہے, کیا فیصلہ لے گا, مردم شناسی وہ آپ کو آنی چاہیے. بیسکس, اس کے لیے کوئی کالج کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی ہیومن آبزرویشن. اور دوسرا ہے بیسک میتھس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میمن کمیونٹی میتھس میں تو ان میچ ہوتی ہے. میرا ابو بھی ابھی بھی کیلکولیٹر کے بغیر صاحب بالکل ہے, آپ پہ ایسے ہی. تو جب آپ میتھس پہ آپ کو آتی ہے تو آپ اسٹیٹسٹکس, تو پھر آپ سٹا آپ کہتے ہیں عرف عام میں کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں والا. تو اگر آپ کی اسٹیٹس اچھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور آپ کو ہیومن بیہیویئر کہ یہ بندہ اس پارٹیکولر انوائرمنٹ میں کیسے پرفارم کرے گا, تو no one can defeat you, you can make hell of money. اور موسٹ آف دی ٹائم آپ ٹھیک ہوتے ہیں, اور یہ کوئی نجومی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ کی وہ کلا ہے, وہ آپ کی وہ سائنس ہے جو آپ نے اپنے اندر پروبیبلٹی, کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ
کس طرح ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، ایکچولی یہ پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس شخص کے سامنے آج میں بیٹھا ہوں سر اس کی جو صلاحیتیں ہیں پہلے وہ دیکھ لیں، دین پھر میں آخری سوال آپ سے کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ ساری صلاحیتیں کسی ایک شخص میں، آپ نے آرٹ کو، آپ نے شاعری کو، آپ نے میں نے کہا فورینسک جس کا نام بھی مجھے لینا نہیں سر آپ اور تو یہ سب چیزوں کو اپنے اندر سمونے والا، اور پھر سوشل ورک آپ کی گھٹی میں شامل، مطلب جس کمیونٹی سے میں اور آپ بلانگ کرتے ہیں، تو یہ عمیر، ڈاکٹر عمیر جو ہے یہ بنا کیسے ہے؟ مطلب کس انداز کہاں اس کی ابتدائی تعلیم کس انداز سے آگے بڑھتا گیا، کن دوستوں کی سنگت میں وہ بیٹھا کہ آج ایک پرفیکٹ انسان جب بات کرے تو اسے بات کرتے ہوئے وقت گزر جائے، گھڑی کی سوئیاں گھومتی رہیں لیکن بات چلتی رہے. نہیں سر میں تو تھوڑی سی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات کر دیجیے. سر میں بہت ہمبل شخص ہوں اور میں اپنے آپ کو اتنا سکسیزفل سمجھتا بھی نہیں ہوں، اور بس میں سر سیکھتا گیا، دوست یار ملے، ٹیچر اچھے ملے، اور ہم نے وہیں کے ابتدائی وقت کہاں گزرا، کون سے علاقے میں، کس اسکولوں میں؟ میمنوں کا جو کیا کہتے ہیں مکہ مدینہ، میمنوں کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے کھارا در. ہاں کیا بات کھارا ہے. در ایک اور کھارا دری میرے سامنے بیٹھا ہے. میں تو جتنے کامیاب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہماری کمیونٹی کے، خاص طور پہ کھارا در اور میٹھا در، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ درسگاہ تھی، ہماری یونیورسٹی ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں اب بھی بہت سارے، اگر ہم کہیں کھنگالیں گے تو ڈاکٹر صاحب شروع میٹھا در سے میٹھا در ٹو بی پرسائز، میٹھا در کی ایک چھوٹی سی وہاں سے آغاز ہوا. ایچ ایم اسکول حمید محمد صاحب ان کے اسکول میں، میڈم شنیلا شیز، میں جو کچھ بھی ہوں آج ان کی محبت، ان کی پڑھائی کی وجہ سے ہوں. انہوں نے بہت موقع دیا، وہاں سے اسکولنگ کی. پھر یہ کہ میٹرک کے بعد کراچی کا سب سے بڑا کالج آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج، وہاں پہ داخلہ ہو گیا. تو وہ انہی ٹیچرز کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے بڑی مشکل تھی اس میں ایڈمیشن کی، مجھے یاد ہے آسان نہیں تھا. اب ویران ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں بڑا آسان تھا، بہت مشکل تھا، پرائڈ تھا. پھر آدم جی سے پھر ہم چلے گئے میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. وہ اللہ نے کرم کیا کہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. پھر یہ کہ ایم بی بی ایس کرتے رہے، پھر کام کرتے رہے. سر کام جو موقع ملا، میں نے کبھی اپنے آپ کو روکا نہیں. میں نے فورینسک سے بہت جان لگائی، فورینسکس کا میرا پیشن تھا. میں نے مطلب ایف سی پی ایس پارٹ 1 کلیئر کرنے کے بعد میں واحد بندہ تھا، 3 سیٹیں تھی اور میں اکیلا کینڈیڈیٹ تھا ایف سی پی ایس کے اس میں. تو بٹ نہیں ملی جاب، نہیں اس طریقے سے. پرپوزل 2012 میں نہیں لکھا تھا سندھ گورنمنٹ فورینسک سائنس ایجنسی کا، کنسلٹنسی میں کام کیا. بٹ پھر میں آگے بڑھتا گیا. میں نے کہا نہیں، آپ اگر فورینسکس کی اس طرح خدمات نہیں کریں. میری میڈیا میں انٹری بھی بیسیکلی فورینسک کی وجہ سے بھی. اچھا. پاکستان کا پہلا فورینسک سائنس کا شو کڑی سے ہتھ کڑی، میں وہ ہوسٹ اور رائٹ کرتا تھا. مطلب اس کا پیچھے میرا آئیڈیا تھا اور میں اس کو ہوسٹ بھی کرتا تھا ایکسپریس نیوز پہ، ایکسپریس ٹی وی چینل پہ. تو بس پھر چلتے گئے پڑھتے گئے، سیکھتے گئے. لرننگ آج بھی میں سیکھتا ہوں. آج بھی مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کا بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں آپ کو. علی بھائی سے سیکھتے ہیں، علی بھائی کی میں انرجی دیکھتا ہوں. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ کیسے دیکھتے ہیں میمن ٹی وی کے، کیونکہ آپ بڑے بڑے چینل سے وابستہ رہے ہیں، بڑے چینلز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے. میمن ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کو ابھی آپ ہمارے بیک اسٹیج بھی جا کے ہمارے آفس میں بھی ان چیزوں کو ملاحظہ کر رہے تھے، یہاں بھی آپ نے دیکھا. کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو، علی کے انتھوزیازم کو اور ہماری ٹیم کی کارکردگی؟ سر ایک تو کمبو بڑا لیتھل ہے نا آپ کا اور علی بھائی کا، زبردست شاندار کمبو ہے ماشاءاللہ دونوں کا. تو یہ بیسٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے. علی بھائی سر میمن ٹی وی نے بہت میرے سامنے ماشاءاللہ گرو کیا ہے اور اس نہج پہ پہنچا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے سامنے بنتی ہے اور بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. الحمدللہ. تو چونکہ اب ہماری بھی ایج ہو گئی کام کرتے ہوئے، میڈیا کے بہت سے لوگ ہمارے سامنے آئے، اوپر چلے گئے، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. علی بھائی کی ڈیڈیکیشن، اچھا علی بھائی کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے نا کہ علی بھائی ہمیشہ عزت دیتے ہیں. اچھا یہ کہ وہ کبھی بھی ایک لفظ سے بات نہیں کرے گا. میرا نام عمیر ہے تو کبھی وہ عمیر نہیں، عمیر بھائی، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمیر. اچھا یہ ایک، چاہے آپ سے عمر میں چھوٹا بندہ ہو، چاہے آپ سے عمر میں بڑا بندہ ہو. میں نے دیکھا مطلب کل ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی ایک بہت بڑے عقیل بھائی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. عقیل بھائی بہت محبت کرتے ہیں، علی بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی بہت رسپیکٹ کرتے، تو وہ ان کو بھی وہی رسپیکٹ دیں گے علی بھائی جو مجھے بھی دیں گے. کیا بات. تو یہ ایک ایسی کوالٹی ہے نا کہ آپ ہر کسی کو ایکول لیول پہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ آج ماشاءاللہ ہی از ویری مطلب ماشاءاللہ انہوں نے گرو کیا، سوشلی ان کا نیٹ ورک ہے، تعلقات ہیں، مگر سامنے والے کو عزت دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو، ہم تو دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترقی دے. ہمیں بھی انہوں نے موقع دیا آپ کے ساتھ بٹھانے کا، ورنہ سو نائس آف یو. آج ہماری محفل کی جان ہے یہ، اور میں کہتا ہوں نا کہ سوئیاں تھم نہیں رہی ہیں کہ ہم وقت کو روکیں اور بات چیت چلتی رہے ہماری، لیکن ہمارے اس حدود و قیود میں مقید ہے ہمارا یہ شو. لیکن انشاءاللہ میں اس بات پر تو آج تہیہ کر لیا ہے میں نے کہ رمضان کے بعد کے کسی پروگرام میں، کسی تفصیلی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات ہوگی. تمام ہی موضوعات کو ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک سیریز آف جو ہے نا پروگرام رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جہاں ڈاکٹر صاحب ہوں گے
آپ ہوں گے اور ہم تھوڑا تھوڑا اس میں سے لقمہ دیتے رہیں گے انہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار so پھر much. ہمارے ساتھ بہت بہت ڈاکٹر شکریہ. عمیر ہارون تھے ہمارے ساتھ. ناظرین کرام ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کی اس آخری سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اختتام ہمارا ایک خوبصورت کلام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوگی. مائک اوور ٹو محترم جناب نعمان قادری صاحب. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب ارارا گیا بے قراری کو میری خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب ارارا گیا بے قراری کو میری کیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے کیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے عقیدت کی دنیا کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی عقیدت کی دنیا کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو فجر بھی عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ.